جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ۔ 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈالا گا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھے گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000
مائل نہیں 1000 سال 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد داڑھی کوئی نہیں، اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ اکحل آنکھوں میں سرما، جعاد بال نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سوا ہو، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔
इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ़ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूल अल्लाह दरवाज़ा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इशफा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूँगा। या अल्लाह दरवाज़ा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूँगा। इसको का कहते हैं। तो अंदर से आवाज़ आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कहेंगे मरहबन बि रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाज़े खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाज़ा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सबका। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियाँ मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा इन्न लकुम अन तसह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, ज़रूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैर तसह फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात,
نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے۔ آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں۔ اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کرتا ہے ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان، ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں۔ کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بسر بھی۔ اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے، ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں، تو بیگ اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں، بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے۔ کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں، کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں، ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ، طوبہ چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی۔ وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا، جذع 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے۔ اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول۔ آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گے، 100 جوڑے، تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں۔ اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا، تو 100 جوڑے ہوں گے۔ اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے، تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا بدلتا رہے گا۔ اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں، تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی، ٹھک۔ دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر، نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی۔
جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراق کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سر، جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے، جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم، ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں جوں. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا ہوگا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. آ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. ہاں، جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں. اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے، ہم ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی. یعنی
یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے وہ چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتہ ہے یہ ایسے ہی دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 80,000 سلیوز. اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں. اب وہ ایسے ناچتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے. آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا. کتنے؟ 80,000. تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000 اور 60,000. 1,60,000 دونوں مل کر. ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے. یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے. وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا نہ اوپر دیکھے گا نہ یہ دیکھے گا نہ ایسے کر گا. اور کتنی دیر 40 سال 40 ایئر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. وہ ہائے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا. وہ جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے.